چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربہ۔ سورہ شورى 23ویں آیت، جس آیہ مبارکہ میں امت مسلمہ پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معدت و محبت کو فرض کیا جا رہا ہے۔ ظاہر مکتب اہل بیت میں یہ ایک مسلمات میں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معدت و محبت فرض، بلکہ قول معصومین، فعل معصومین اور تقریر معصومین ہمارے مکتب میں حجت ہے۔ اور جس طریقے سے معدت اہل بیت دلیلوں کے ذریعے سے ثابت شدہ مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کو اس مسئلے پہ متحد و متفق ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ میں اختلاف سے کام لیا ہے، اور یہ اختلاف امت کے اختلاف کا باعث بنا۔ جو دین مقدس اسلام عدل پہ مبنی نظام لے کر آیا تھا، جو انسان کو انسان کامل اور اس احسن التقویم جو خالق کائنات نے انسان کے بارے میں اعلان کیا ہے، اس پہ فائز ہونے کے لیے انسان آیا تھا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکا، اور اس کی اصل وجہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دوری۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معدت و محبت فرض ہے، اس مسئلے میں مکتب اہل بیت میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے بڑے مفسرین نے بھی اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معدت ہم پہ فرض کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے پہ مرتب گفتگو جاری رہے گی، آئندہ انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بھی یہ کہ معدت اہل بیت ہم پہ فرض کی گئی ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جیسے کہ علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان و منزلت بیان کی ہے، بلکہ متعدد روایتیں ذکر کی ہیں، جن روایتوں سے معدت و محبت اہل بیت علیہ السلام جو ہے اس کو ہمارے سامنے کھل کے بیان کیا ہے، جیسے الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اس قسم کی متعدد روایتیں انشاءاللہ مورد بحث قرار دی جائیں گی، اور تفسیر کشاف کی روایتوں کا ذکر کرنے کے بعد خود امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ انا اقول، اور میں اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ لا شک ان فاطمہ و علی والحسن والحسین کان التعلق بینہم و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد التعلقات وہذا کالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب ان یکون ہم الآل۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، علی مرتضیٰ
امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا تعلق جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، وہ اس عمق و گہرائی کے ساتھ کہ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ بات ثابت ہے متواتر روایتوں کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ حدیث متواتر ان احادیث کو کہا گیا ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی جو علم کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ احادیث کے جو حدیث احاد ہیں اس میں تو شک کی گنجائش ہے، لیکن حدیث متواتر میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ آپ نے بیان کیا ہے کہ حدیث متواتر کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ آل رسول حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، علی ہیں، اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام۔ اب ظاہر ہے کہ پھر کچھ اختلاف کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اور لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعظیم ہم پہ واجب کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اتباع، ان کی پیروی، ان کی اطاعت ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ اور اس کے لیے آپ وہ آیت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری پیروی کرو۔ اور یہیں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معدت اہل بیت یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی ہم پہ واجب کی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر علامہ زمخشری اور تفسیر کبیر جو کہ اہل سنت والجماعت کے بڑے معتبر مفسر ہیں، اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ مسئلہ ایک اتفاقی مسئلہ بن جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی یہ شریعت کا ایک اہم جز۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ مجموع من حیث مجموع کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عقیدے سے نکال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا خلل واقع ہوتا ہے کہ اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معدت و پیروی پہ متفق ہوا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ امت مسلمہ نماز میں محمد و آل محمد پہ درود پڑھتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ محمد و آل محمد پہ درود کے قائل نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں اور ان کی ایک تعظیم کے قائل ہیں، اگر اپنے عقیدے کا جز اہل بیت اطہار کو قرار دیں اور ان کی پیروی کریں تو یقین جانیے عالم اسلام کے اکثر مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز سلسلے وار جو ہے وہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، جس میں انشاءاللہ العزیز وہ روایتیں آئیں گی جو روایتیں جو ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں معتبر گردانا گیا ہے۔ ان روایتوں کی روشنی میں اور ان مفسرین کے تفسیر کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ امت مسلمہ کا ایک اہم مسئلہ معدت اہل بیت ہے، اور معدت اہل بیت جز ہے، جز اسلام ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ ایک عقیدے کا اہم جز ہے جس کے بغیر جو ہے وہ جنت کا تصور کرنا جو ہے ایک بے جا عمل ہوگا، ایک فضول سی بات ہوگی۔ یقیناً وہ جو انسان کامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے معدت و محبت اہل بیت فرض ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز پہ بحث آئے گی۔ آج ایک آیت مبارکہ کا ذکر کیا جو کہ سورہ شورى کی 23 نمبر آیت ہے، اور اس پہ میں نے آپ کے سامنے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر جو کہ میرے سامنے ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کی
کہ آپ فرماتے ہیں کہ معدت اہل بیت یعنی آل رسول کی معدت، اور آل رسول سے مراد جو ہیں وہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، علی مرتضیٰ ہیں اور حسن و حسین ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو تھا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، اور حدیث متواتر کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ اہل بیت اطہار ہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ معدت سے مراد جو ہے وہ پیروی ہے۔ استدلال کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اگر معدت اہل بیت کرتے ہو تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کرو۔ آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا الذی سمع فی السماء احمد وفی الارض ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے اہل بیت رسول، اللہ کا بس ارادہ یہ ہے کہ تمہیں اس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھے جس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ہمارے معاشرے میں آیہ تطہیر کے نام سے مشہور و معروف، جس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کو لکھا ہے اور اس بات کے قائل ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا۔ یہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی ازواج رسول کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے بعد بھی ازواج رسول کا ذکر ہے۔ تو اس بنا پہ بعض مفسرین نے ازواج رسول کو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل کیا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ازواج رسول کا ذکر ہو رہا تھا تو اس لیے اہل بیت میں ازواج رسول شامل ہیں۔ دراصل کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ فصاحتوں کا مجموعہ ہے۔ خالق کائنات نے انتہائی فصیح انداز سے، انتہائی بلیغ انداز سے قرآن میں آیتوں کو بیان کیا ہے، اور یہ آیہ مبارکہ خود ایک فصاحت کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سخن راز جب تقریر کرتا ہے، نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کہے کہ اگر اس کی نگاہ پڑے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اہل تقویٰ ہیں تو فوراً اس سے خطاب کرے کہتا ہے کہ جناب میں یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک یہاں بھی کچھ اسی طریقے سے لحن الخطاب ہے کہ ازواج رسول کے بارے میں کہ ازواج رسول اگر مطلب یہ کہ کوئی خطا کریں
تو ان کی خطا جو ہے وہ دو برابر محسوب کی جائیں گی۔ انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ جاہلیت کی طرح اپنا سنگھار، اپنا فیشن نہ کریں، ان کے لیے حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ تب ظاہر ہے کہ خیال ذہن میں آ سکتا ہے کہ پھر کیا یہی حکم اہل بیت اطہار کے لیے بھی ہے؟ کیا نعوذ باللہ وہ بھی گناہ کریں تو ان کے گناہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ دو برابر شمار کیا جائے گا؟ خالق کائنات نے فوراً اعلان کیا کہ نہیں، جو باتیں ازواج رسول کے بارے میں کی جا رہی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں تصور نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے جس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے، یعنی رجس و کثافتوں کا یہاں کوئی گزر نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت رسول سے وہ کام سرزد ہو کہ جس بنا پر انہیں توبہ کرنے کی ضرورت پڑے، کوئی ایسا کام سرزد ہو کہ جو پاکیزگی کے خلاف ہے۔ تو ازواج رسول کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہو جاہلیت کی طرح سنگھار بنا کر کے باہر نکلو۔ فوراً اللہ نے اس وسط میں یہ ذکر کیا کہ یہ حکم اہل بیت اطہار کے لیے نہیں ہے، بلکہ اہل بیت اطہار تو وہ ہستیاں ہیں جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ رکھا، لہذا ان کے بارے میں یہ تصور کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ فصاحت کلام ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ چونکہ ازواج کا ذکر تھا لہذا درمیان میں اہل بیت کا ذکر آیا تو گویا اہل بیت میں ازواج بھی شامل نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ازواج رسول کے بارے میں جو بات بیان کی جا رہی تھی فوراً اس سے الگ کر کے کہ اہل بیت اطہار کی وہ ہستیاں ہیں جہاں پر اس قسم کا تصور جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہستیاں خود بھی پاک ہیں اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ آج یہیں پہ اکتفا کی جاتی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا، آئندہ انشاءاللہ اور بھی کیا کہتے ہیں ان مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت، جس میں خالق کائنات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا فرق ہے ایک انسان متقی و پرہیزگار ہو کر اگر اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لے اور جسے خالق کائنات پاک و پاکیزہ قرار دے۔ ظاہر ان دونوں میں ایک فرق تو ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہیں خالق کائنات نے پاک و پاکیزہ قرار دیا،
تو ظاہر ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جن کی پاکیزگی کا اعلان خالق کائنات نے کیا، ظاہر ہے ان کی نوعیت یہ ہے کہ وہ خود بھی پاکیزہ ہیں اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے انہیں ہادی قرار دیا ہے، ان کے اوپر ہدایت کی ذمہ داریاں دی، یہ منصوص من اللہ ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ خالق کائنات نے ہر طرح کی ناپاکیوں کو ان سے دور رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے الگو ہے، نمونہ عمل ہے۔ تو اب یہ بات کیا فرق ہے اہل بیت اطہار میں اور دوسروں میں، یا یوں کہوں کہ اہل بیت اطہار و صحابہ کرام میں؟ تو صحابہ کرام خود بے نفس ہی اتباع رسول کے بنا پہ، رسول اسلام کی پیروی کے بنا پہ خود کو پاک و پاکیزہ ہستی میں تبدیل تو کر سکتے ہیں، لیکن اس نہج پہ آ جانا کہ خود بھی پاک ہوں اور دوسرے کو بھی پاک کریں، دوسروں کی بھی رہنمائی کریں، یہ مسئلہ ذرا سا الگ ہے۔ جیسے پانی خود پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن دودھ بطور مثال خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر۔ اگر ایک قطرہ نجاست کا دودھ میں پڑ جائے تو چاہے جتنی مقدار میں ہو وہ سب کا سب نجس ہے اور پھینک دینے کے قابل۔ لیکن پانی ایسا نہیں ہے، پانی اگر کثیر تعداد میں ہے یا ایک کر ہے تو فقط 2-4 قطرے نجاست سے نجس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پانی کو پاک قرار دیا ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو یہی فرق ہے اہل بیت اطہار میں اور دوسروں میں، کہ اہل بیت اطہار تو خود پاک ہیں لیکن پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام مثلا سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، حذیفہ یمانی، یہ سب پاک ہستیاں ہیں جو کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن کیا کہتے ہیں اس مرتبے پہ بھی نہیں ہیں کہ ان کا منصب جو ہے وہ منصب ہدایت ہے، یہ منصوص من اللہ ہستیاں نہیں ہیں، لہٰذا خود کو پاک کر کے اتباع رسول کر کے کیا کہتے ہیں اس منزل پر پہنچا دے کہ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہو جائے، ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت اطہار کو خود پاک کیا ہے، گویا کہ کسی قسم کی نجاستیں جو ہیں ان کے قریب نہیں جا سکتی، بلکہ ان کی ہستیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی پاک رکھا ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہستیاں تو وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ جہل میں ارشاد ہوا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت رسول آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اہل بیت کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی ہستیاں دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہیں، اللہ نے انہیں نمونہ عمل بنایا ہے، اور اس طریقے سے نمونہ عمل بنایا ہے کہ بغیر کسی چوں و چرا کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ ان کے ساری زندگی میں کسی بھی مرحلے پہ تحقیق کی گنجائش نہیں کہ آیا یہ عمل جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ معصوم ہستیاں جو اہل بیت کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کا قول بھی حجت ہے، ان کا فعل بھی حجت ہے، اور وہ اعمال بھی حجت ہیں کہ جو معصومین کے سامنے انجام دی جائے، یعنی قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے حجت قرار دیا گیا ہے۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا الذي سمع في السماء احمد وفي الارض ابو القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سورہ تکاثر کی آخری آیت۔ ظاہر ہے کہ اس سورہ کے نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ خالق کائنات نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہے، چاہے وہ نعمت اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں۔ ظاہر ہے کہ خالق کائنات نے کثرت سے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ خالق کائنات نے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان سب نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ البتہ بہت سونے نعمتوں میں کھانے کی اشیاء کا بھی ذکر کیا ہے اور اس مسئلے پہ اختلاف بھی کیا ہے کہ خالق کائنات کی جو رازق مطلق ہے وہ کھانے کی اشیاء کا حساب لے گا، یہ بعید ہے رزاقیت سے۔ تو ظاہر ہے کہ المال والبنون فتنہ زینت الحیات الدنیا، خالق کائنات نے مال اور اولاد دے کر انسان کو آزمایا ہے کہ جو ہمارے لیے زینت ہیں، لیکن اس کا حساب دینا ہے۔ لیکن آیہ مبارکہ کا تیور بتا رہا ہے کہ بہت سے حساب لینے کے بعد خالق کائنات پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی اور عظیم نعمت ہے، یعنی مال و بنون کے علاوہ بھی کچھ ایسی عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی عظیم نعمت جس کا جواب دینا ہے خالق کائنات کے سامنے، وہ نعمت اہل بیت ہے۔ نعمت اہل بیت ایک عظیم نعمت ہے جس نعمت کے وسیلے سے ہماری دین و دنیا دونوں سنور سکتی ہیں، ہماری دنیا و آخرت دونوں کو سنوارا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو عظیم نعمت خالق کائنات نے عطا کی ہے، اس کا ہمیں امتحان دینا ہے، اس کا ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کی قدر کی یا نہیں کی۔ آیا ان نعمتوں کی معرفت کے حصول میں ہم کوشاں تھے یا نہیں تھے؟ آیا ان کی پیروی ہم نے کی یا نہیں کی؟ یہ ایک عظیم مرحلہ ہوگا جس کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا کہ آیا تم ان نعمتوں کو جانتے ہو یا نہیں؟ تو ان نعمتوں کے بارے میں انسان کو جواب دینا پڑے گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو حساب دے کر جا رہے ہوں گے، یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے حساب دے دیا، ہم کامیاب ہو گئے، مگر اللہ کہے گا نہیں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں رکنے کہو، ان سے سوال ہے، کہو اسے کہ وہ ٹھہر جائے، اس سے سوال ہے۔ وہ کون سا سوال ہے؟ جس کے اوپر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم،
وہ نعمت اہل بیت ہے۔ نعمت اہل بیت کی قدر کے بغیر، نعمت اہل بیت کے حساب دیے بغیر کوئی فرد جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا نعمت اہل بیت جس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور جس کی تقدیر و تشکر کے طور پر ان کی جو ہے وہ پیروی کرنی چاہیے تاکہ خالق کائنات کے یہاں جواب دیا جا سکے۔ اگر اس نعمت کا جواب نہیں دیا گیا تو خالق کائنات کے بارگاہ میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سب کا شکر ادا کرو، خالق کائنات اسے قبول نہیں کرے گا۔ تمام اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر نعمت اہل بیت کی قدر نہ کی گئی۔ لہذا سب سے عظیم نعمت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جو اللہ کے طرف سے بندوں کے لیے ایک عظیم ہدیہ ہے، ایک عظیم گفٹ ہے کہ جس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ لہذا یہ جو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو تمام نعمتوں کے حساب کے بعد ہمیں نعمت اہل بیت کا حساب دینا ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ ان نعمت عظمیٰ کے عوض میں ملی ہیں، ان نعمت عظمیٰ کے صدقے میں ملی ہیں۔ یعنی اگر مال و بنون جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نعمت اہل بیت کا صدقہ ہے، تو سب سے پہلے نعمت اہل بیت کی قدر کرنی چاہیے، نعمت اہل بیت کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت اہل بیت کے بارے میں جواب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اس نعمت کے بارے میں امت مسلمہ نے جو ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تلافی جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں اور اپنے آخرت کی مد پرواہ اگر کرنی ہو تو اس نعمت کو عظیم گردانیں اور اس نعمت کے حصول معرفت میں کوشاں رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نعمت اہل بیت کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی الذی سمع فی السماء احمد وفی الارض ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ عزیزان محترم، سورہ حمد ایک ایسا سورہ ہے جسے ہر نماز میں تلاوت کرنا ہم پر لازم قرار دیا گیا۔ سورہ الحمد کی یہ آیت قابل غور ہے کہ جس میں یہ دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ یوں دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اور پالنے والے مجھے ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ ظاہر ہے کہ ہر راستے کو صراط مستقیم نہیں قرار دیا گیا۔ صراط مستقیم وہی راستہ ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور خالق کائنات نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
عظیم نعمت نازل فرمائی ہے، اور وہ عظیم نعمت جو خالق نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام، جس کے ذریعے سے قیامت تک خالق کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ تو ہر انسان کا جو اہم ترین راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم بس وہی ایک راستہ ہے جس پر اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام گامزن ہے۔ یعنی اگر سورہ حمد کی تلاوت کی جائے اور اس آیہ مبارکہ پہ غور نہ کیا جائے تو یقیناً ایک ظلم ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے واضح طریقے سے اعلان کیا ہے کہ اس طریقے سے دعا کرو کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے بعد والی آیت اس کی تشریح کر رہی ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر نعمتوں کا نزول ہوا، یعنی پیغمبر اسلام کا راستہ جس پر نعمت اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئیں۔ گویا اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی پیروی جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اگر کوئی شخص پیرو اہل بیت ہے تو گویا وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرے، اور پیروی ہی صراط مستقیم ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جو جنت پہ جا کر مطلب یہ کہ تمام ہوتا ہے۔ دنیا سے آخرت کو ملا دینے والا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ راستہ جو ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، جس کا ایک وارث ابھی زندہ ہے، یعنی ہمارے وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ تو ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک نعمت عظمیٰ ہمارے درمیان موجود ہیں، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کی رضا ہمیں کسب کرنی چاہیے۔ اور وہ افراد کہ جو نعمت اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ کسی شاعر نے کہا کہ مطمئن ہوں حول محشر اور فشار قبر سے، قبر میں ہوں گے علی اور روز محشر فاطمہ۔ بلکہ یوں کہنے دیجئے کہ زمین پہ مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، قبر میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور حشر میں فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ یعنی یہ دنیا کا راستہ جہاں جا کر منتہی ہو رہا ہے وہ جو ہے جنت ہے، اور جنت کے جو سردار ہیں وہ حسنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ جنت کے خواتین کی جو سردار ہیں وہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس راستے پہ گامزن ہوں کہ جو راستہ آخرت تک پہنچاتا ہے، جو راستہ جنت پہ جا کے منتہی ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے راستے ہیں، لیکن یہ آیہ مبارکہ ہمارے سامنے واضح طریقے سے مطلب وہ راستہ معین کر دے رہا ہے کہ جو حق کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کا معین کردہ راستہ ہے، تو وہ دین مبین، جو دین مبین کی تشریح، دین مبین کے مفسر اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ پورے کائنات کے انسانوں کو چاہیے کہ اگر وہ نجات چاہتے ہیں تو اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کریں، اس لیے کہ یہی راستہ جو ہے قبر میں بھی کام آئے گا، یہی محبت جو ہے وہ قبر میں بھی کام آئے گی اور محشر میں بھی۔ اگر کوئی انسان محب اہل بیت ہے تو وہ مطمئن رہے کہ اس کی دنیا بھی جنت ہے، اس کا برزخ بھی جنت میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے لیے آخرت میں بھی جنت میں اونچا مقام معین کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم جو سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس صراط مستقیم پہ جس پہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام گامزن تھے۔ پالنے والے ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم یقیناً ہم سبوں کو نعمت عظمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حساب دینا ہے۔ آیا اس عظیم نعمت کا ہم نے شکر ادا کیا یا نہیں؟ شکر ادا کرنے کے کیا معنی ہیں؟ یقیناً یہ بات ہم پر واضح ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معدت ہم پہ فرض کی گئی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کے عوض تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے معدت اختیار کرو۔ اور ظاہر ہے کہ معدت فقط محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ معدت یعنی اپنے مال و جان پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فوقیت دینے کا نام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے معدت اہل بیت علیہ السلام کا حق ادا کیا ہوتا تو کیا جنگ صفین واقع ہوتا؟ ظاہر ہے کہ معدت اہل بیت مسلمانوں پہ فرض ایک ایمان کا اہم رکن معدت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ تو اگر اس فرائض کو ادا کیا جاتا تو کیا کسی کی ضرورت تھی جو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں آتا؟ یقیناً اس کے جواب نفی میں ہے۔ جس طریقے سے حق معدت ادا کرنا چاہیے تھا ادا نہیں کیا گیا، اور اسی بنا پہ جنگ صفین اور جنگ جمل اور پھر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہونے کے صرف 50 سال کے بعد کربلا دیکھنا پڑا۔ پنجتن کا آخری فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دختر نیک اختر حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے کلیجے کا ٹکڑا امام حسین علیہ السلام کو 61 ہجری میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ کیا اگر مسلمانوں میں معدت اہل بیت اور اس نعمت عظمیٰ کی قدر ہوتی تو کیا امام حسین علیہ السلام اور ان کا گھرانہ اس بے دردی سے شہید کر دیا جاتا؟ یقیناً جواب نفی میں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تکبیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہائے افسوس امت نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہ کی۔ اگر قدر کی ہوتی تو کربلا واقع نہ ہوتا۔
اور یہ مسئلہ صرف ابتداء اسلام کا نہیں بلکہ آج تک یہی مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کی بستی و زوال کا واحد جو وجہ ہے وہ نعمت اہل بیت کی قدر نہ کرنا، اور جس کے نتیجے میں ہم نے ایک مرتبہ اور بھیانک ترین واقعہ روئے زمین پہ ہوتے دیکھا، وہ 13 سے 44 میں جنت البقیع کا منہدم کیا جانا۔ سوال ہے مسلمانوں سے کہ کیا اگر ہم نے اجر رسالت ادا کیا ہوتا، ہمارے دل میں معدت اہل بیت ہوتی، کیا ہم نعمت عظمیٰ کے شکر گزار ہوتے تو جنت البقیع کا اس طریقے سے منہدم کیا جانا کیا ممکن ہوتا؟ یقیناً انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں نے جس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معدت کا حق ادا کرنا تھا، جس طریقے سے اس نعمت کا شکر ادا کرنا تھا، ادا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا۔ ایک حادثہ ہو گیا، اس کے بعد بھی یہ مزارات مقدسہ آج بھی ہمارے امتحان کا مرکز ہے۔ آج بھی اگر ہمارے اندر یہ بیداری آ جائے کہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں خدا کے پاس جواب دہ ہونا ہے، خالق کائنات کہے گا انہیں کہو کہ یہ رکیں، ان سے سوال کیا جانا ہے، وقفوہم انہم مسئولون۔ اگر آج بھی ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہے، تو یقین جانیے جنت البقیع کی تعمیر میں اور زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہے، ہم ایک اہم عقیدے کے طرف متوجہ نہیں ہے، وہ ہے نعمت اہل بیت، اور جس کے نتیجے میں آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ 1344 میں منہدم ہونے والا جنت البقیع آج 100 سال پورے ہونے جا رہا ہے۔ یہ امت مسلمہ کیا منہ دکھائے گی خداوند کریم کو؟ یقیناً خدا کے پاس جواب دینا ہوگا کہ آیا تم نے ان نعمتوں کی قدر کی یا نہیں کی، آیا تم نے ان نعمتوں کی معرفت حاصل کی یا نہیں کی، آیا تم ان نعمتوں کے بارے میں اپنے فریضے کو ادا کیا نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو یقیناً جنت البقیع جیسا بھیانک واقعہ رونما نہ ہوتا۔ اس واقعے کا رونما ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر جس طریقے سے مودت و محبت ہونی چاہیے وہ نہیں۔ آج بھی امت مسلمہ اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہی ہے۔ گنے چنے کچھ افراد ہیں مذہب و مکتبے اہل تشیع میں جو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے عقیدے کا اہم ترین جز ہے مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، تو ظاہر ہے کہ وہ راستے میں ہیں، وہ مظاہرے کر رہے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مظاہرہ اور مطالبے کی حد تک یہ کہ اگر یہ بات رہ جائے تو بھی شاید ہم جواب نہیں دے پائیں گے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو بھی اس فاجعے کی اطلاع دیں، انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کریں، اور اس مظاہرے کو ایک عظیم مظاہرے کی شکل اختیار کریں، تاکہ ان ظالموں کے کان تک یہ آواز پہنچ جائے کہ اگر تم نے اسے اپنے عقیدے کا جز نہیں سمجھ کر تم نے اہل بیت سے بغاوت کی ہے تو ہم باغی گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم متحد و متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور تمہیں مجبور کریں گے کہ جنت البقیع کی تعمیر کی جائے۔ الحمدللہ پورے دنیا میں ایک بیداری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ انقلاب جو کہ 1979 میں یہ کہ کامیاب ہوا، اگر یہ 1344 سے پہلے یعنی انہدام جنت البقیع سے پہلے یہ انقلاب اگر کامیاب ہو چکا ہوتا، یقیناً جنت البقیع منہدم نہیں ہوتا، چونکہ ہم سو رہے تھے، ہم خواب غفلت میں تھے۔ جتنا عظیم سانحہ ہو گیا، مہربانی کر کے آپ بیدار ہوں، اب اس خواب غفلت سے یہ کہ بیدار ہوں اور اپنے اس مطالبے کو اس حد تک گسترش دیں کہ ظالموں کے کان تک پہنچ جائے۔
مظلوم متحد ہوں اور پوری امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہو اور اپنے اس جائز و واجب مطالبے کو یعنی تکمیل کے مرحلے تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عظیم نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں معدت و محبت اہل بیت علیہ السلام کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر جلد سے جلد ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربہ۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما، معدت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اجر رسالت قرار دے رہا ہے۔ گویا ہم پر فرض کیا جا رہا ہے کہ ہم اتباع محمد و آل محمد کریں۔ گویا پیروی محمد و آل محمد ایک عظیم ذمہ داری ہے، اور پیروی محمد و آل محمد میں ہی زندگی کا کمال ہے۔ یہ جو خالق کائنات نے انسان کو احسن التقویم پر خلق کیا، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس بلندی تک پہنچ جائے، یعنی زندگی اس کی باکمال ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اتباع محمد و آل محمد کرے، ان کی پیروی ہی میں کمال مثمر ہے۔ یہ بات آیات و روایات سے ثابت۔ تو جس طریقے سے زندگی کا کمال محمد و آل محمد کی اتباع میں ہے، اسی طریقے سے موت کا بھی ایک کمال ہے، اور موت کا کمال شہادت ہے، جیسے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جو راہ خدا میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ گویا موت زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے اس وقت جب انسان درجہ شہادت پہ نائل ہوتا ہے۔ اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ شہادت جہاد میں مضمر ہے، یعنی کفار و مشرکین سے جب جہاد ہو اور اس جہاد کرتے ہوئے انسان مارا جائے تو گویا وہ موت شہادت کی موت ہے۔ تو موت کا کمال شہادت ہے۔ شہادت اسی وقت میسر ہوگی جب کفار و مشرکین سے جنگ واقع ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں، شاید اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبین اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تاکہ ان کی موت بھی باکمال ہو جائے، ارشاد فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یعنی جو شخص محمد و آل محمد کی محبت میں مرا، گویا اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کو باکمال بنائیں تو ہمیں چاہیے کہ اتباع محمد و آل محمد کریں،
اور اسی طریقے سے اگر موت کو بھی باکمال بنانا ہے تو محمد و آل محمد ہی لازمی ہے۔ گویا اگر انسان بستر مرگ پہ دنیا سے گزر جائے اور وہ محب آل محمد ہو تو گویا اس نے شہادت کا درجہ پا لیا، یعنی وہ زندگی جاودانی جو اللہ نے مومن کا مقدر میں معین کر رکھا ہے وہ شہادت میں مثبت ہے، اور شہادت محمد و آل محمد کی پیروی میں ہوتی ہے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے ان کا کہ جو پیروی محمد و آل محمد کرتے ہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آیاتوں کی تفسیر، بلکہ وہ آیتیں جو صریح ہیں، وہ روایتیں کہ جو صریح ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں، اگر ان پہ ذرا سی توجہ کی جائے تو فضیلت محمد و آل محمد ہمارے اوپر روز روشن کی طرح علیحدہ ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ پروردگار عالم رسالت کے ساتھ معدت اہل بیت کو منسلک کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ معراج پر پہنچ جائے۔ معراج انسانیت یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد کی اتباع کرے، پیروی کرے، بغیر چون و چرا ان کی اطاعت کرے، ان سے معدت و محبت اختیار کرے، یعنی اپنی جان و مال پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فوقیت دے، اور اسی فوقیت دیتے دیتے اگر اسے اسی زندگی کے کسی مراحل میں موت آ جائے تو وہ موت نہیں بلکہ شہادت ہے۔ اگر کوئی محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام لے کر دنیا سے رخصت ہو جائے تو خود محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام سبب توبہ ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جو شخص محمد و آل محمد کی محبت لے کر مرا وہ اس حالت میں مرا گویا اس نے توبہ کر کے اس دنیاوی زندگی سے رخصت ہوا۔ اور یہ حدیثیں متواتر ہیں، خود علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں ان حدیثوں کا ذکر کیا ہے، اور ان حدیثوں کو علامہ زمخشری کی روایت کرتے ہوئے، علامہ زمخشری سے نقل کرتے ہوئے خود امام فخر الدین رازی نے اس آیہ مبارکہ یعنی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی تشریح میں ان روایتوں کو ذکر کیا ہے، تفسیر میں ان روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بعد اب کسی بھی عذر کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو باکمال بنائے تو اتباع محمد و آل محمد کرے، اور اتباع محمد و آل محمد انسان کو اس درجے میں پہنچا دے گا کہ گویا اس کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہوگی، گویا اس کی موت جو ہے ایسی موت ہوگی کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گزرا، گویا اس کی موت ایسی ہوگی کہ اگر اس کے اندر خدا نہ کرے کچھ گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں تو یہ محمد و آل محمد اس گناہ کو زائل کر دے گی، بلکہ محمد و آل محمد کی محبت جو ہے وہ توبے کا باعث بنے گا۔ خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں زندگی میں اتباع محمد و آل محمد کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت واقع ہو تو معدت و محبت اہل بیت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں اور خالق حقیقی سے جا ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔